بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ پیپلز پارٹی کو ڈر یہ ہے کہ 28ویں کہ بجٹ اجلاس میں بجٹ اپروو کروانے کے لیے جب سارے لوگ ادھر اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ناکہ لگ جائے گا، اسلام آباد سے ایگزٹ پوائنٹ ختم ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور 28ویں آئینی ترمیم کا جو آپ کو اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ 18ویں پیپلز پارٹی کا مکو ٹھپا جانا ہے۔ ہاں، ہر وہ چیز جو اس میں موجود تھے۔ پھر آ جائیں بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے حکومت اور پی پی کے مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہو سکے، یہ آج ملے ہیں اس میں اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ صرف ایک ہے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اس کے لیے صوبوں نے کنٹریبیوٹ کتنا کرنا ہے، اس بات کے اوپر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ سارا وفاق کرے اور یہ اس قسم کا پروجیکٹ ہے۔ اور اسی کی کہانی کے پیچھے یہ آپ کو یاد ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کے خلاف بیانات دینا شروع کیے تھے، حکومت سے علیحدگی کی باتیں چل رہی تھیں پی ڈی ایم سیزن 1 میں، اور اس کے بعد کوئی 25 ارب کا یا پتہ نہیں کتنے ارب کا جو 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، جو ہی اس دور میں بھی ہوا ہے 10 ارب پیسے بٹنے کے دور پر 10 سے 12 ارب مجھے یاد ہے ان کو مل گئے تھے سندھ کی ڈیولپمنٹ فنڈز میں۔ ہاں، وہ جب وہ فنڈز ملے تھے پھر کیا ہوا؟ سیلاب کی بحالی اور اس کے بعد سکون نہیں، کچھ اور ہوا تھا، بیرونی دور ہے۔ نہیں، بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر، فرسٹ سیزن میں ہوا تھا۔ ہاں، وہی اسی ورک ایتھک سیکھنا ہے تو شہباز شریف سے سیکھیں۔ انکل اسحاق ڈار جو ہے ان سے بڑا تو معیشت دان کوئی نہیں، اور اس معیشت دان کے حوالے سے ابھی دیکھ لیں صورتحال معیشت کی کیا بنی ہوئی ہے، جس میں ہم نے سیپریٹلی بات کرنی ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہو رہی، اور مظہر عباس صاحب نے کالم لکھا ہے اور وہ ہے اس وقت میاں محمد نواز شریف کا سب سے بڑا ڈیلما۔ حالانکہ آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا، میں نے آپ سے جب اس ویڈیو سے پہلے گفتگو کی تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ کو سیم لگا، لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہیں آپ نے ان کے جو صحت کے حوالے سے بات جہاں جو ان کی ویڈیوز یا امیجز بسنت کے موقع پر آئے تھے اس میں وہ بہت زیادہ ڈاؤن لگ رہے تھے۔ اس میں ہاتھ پکڑ کے چلایا جا رہا تھا، جو ان کی اپنے سمدھی کے مریم کے سمدھی کے ساتھ چہرے پہ شکن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھے، اور بہت جیسے کہتے ہیں وہ بندہ جس طرح میں تھا، بہت زیادہ ڈاؤن لگ رہا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب اس مرتبہ جو گلگت بلتستان میں جو تھوڑے بہتر فوٹیج آئی ہے تو وہ کمپیریزن میں جو ہے وہ کم از کم مجھے بہتر لگی، لیکن 2 فوٹیجز ایسی ہیں جن میں ایک جگہ وہ سیڑھیوں چڑھتے نظر آتے ہیں بغیر سہارے کے چڑھ رہے ہیں، ایک جگہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہیں جہاں شاید جلسے کے وہ بات کیا اس میں بہت تھکے ہوئے ہیں۔ وہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ میری نظر میں فوٹیج جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی ویسی ہے جیسے وہ ہاتھ پکڑ کے چلا رہے تھے۔ دیکھیں ویسے تو بہت ساری اور ایج بھی ہم نے چیک کی، ان کی ایج یہ بھی کیا ہے، نواز شریف صاحب کے جو ظاہر ہے کہ سیاسی زندگی ہے اس کے بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں۔ 76 ہے بھیا، نہیں، اس کے بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2016-17 کے بعد ان کی سیاسی کہانی ختم ہو گئی تھی، کچھ کوئی اور کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں دا لاسٹ نیل ان دا کافن، وہ جب ایک کینسر سروائیور جیل میں بیٹھی ہوئی سے الیکشن ہارنا ہے اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فارم 47 پہ ممبر قومی اسمبلی بننا ہے، اس کے بعد دا فیٹ از سیلڈ۔ میں آپ کو بتاؤں اس میں زیادہ دکھ کیا ہوگا، کسی کے ثبوت سامنے نہیں آئے تھے۔ نواز شریف کے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا لوگوں کے ہاتھ میں ثبوت پہنچایا گیا تھا کہ یہ جیتا کیسے ہے، اور اس کہانی یہ بڑا دکھ ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب کے کوئی ایک آدھا دوست جو ہے وہ جاوید لطیف اور یہ لوگ جا کے جس وقت اپنے حلقے کھلوانے یا اپنے خود کو فارم 47 نہ ملنے کا اور کی بات کرتے تھے اور کامپنا نواز شریف شروع کر دیتے تھے، تو خبریں کیا آتی تھیں؟ جی، نجم سیٹھی صاحب خبر کر دیتے تھے جی کہ اچھا پھر وہ کھولنے ہیں تو نواز شریف کا حلقہ بھی کھلے گا، اور جیسے ہی یہ کہانی آتی تھی پھر دوبارہ وہ تبدیل ہو جاتی تھی۔ اچھا، مظہر عباس صاحب نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 2024 کے الیکشن سے چند ماہ قبل کوئی 3 سال لندن میں رہنے کے بعد پاکستان واپس آئے تو انہیں جلد ہی یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے مضبوط قلعہ پنجاب کا سیاسی مزاج تبدیل ہو گیا، خاص طور پر نئی نسل میں، اور اس دوڑ میں ان کی پارٹی
مسلم لیگ نون خاصی پیچھے رہ گئی ہے. صحیح. اچھا اب اس میں یہ جتنی مرضی میاں صاحب کہانی کر لینا کہ مجھے کیوں نکالا فلاں یہ کیوں کیا میرے خلاف فلاں نے سازش کی, میاں صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ پٹھانوں کو بے وقوف تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا نا, وہ تو آپ نے کہا. پٹھان آپ نے پوری ایک قوم کو جو ہے نا وہ بے وقوف قرار دے دیا, نوجوانوں کو ورگلایا ہوا گمراہ ذہن کا کس نے قرار دیا. یعنی ایک ملک جس کی 63% پاپولیشن 29 سال سے نیچے ہے, 63% پاپولیشن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہے. وہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہے. 4 کروڑ کا 4.25 کروڑ کا صوبہ ہے اور پشتونوں کی پریزنس سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں ہر جگہ موجود ہے. ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں دفنانے کے لیے دفنانے لگی جاتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ غدار وطن قرار دیتے ہیں. پیچھے بچ جاتے ہیں, بچتے ہیں نا. عابد شیر علی بچتے ہیں, حمزہ شہباز بچتے ہیں, بلال یاسین بچتے ہیں, جو گھر کے ووٹ ہیں وہی بچتے ہیں. پیچھے اتنے مریم اورنگزیب بچتی ہیں. وہ اتنے ہی بنتے ہیں کہ آپ 1.5 لیٹر کا کولڈ ڈرنک کھولیں, یہ میرا جملہ ہے, سارے 2 گلاس پیے اور پھر بھی آدھی بوتل بچ جائے. آدھی بوتل پھر بھی آپ کی بچ جائے گی. یا چلو آپ ایک کریٹ کھول لیں, پیچھے لوگ کتنے بچ جاتے ہیں. تو میاں صاحب جو ہیں وہ یہ بہرحال آگے چلتے ہیں. وہ بلا شبہ ایک تجربہ کار سیاستدان اور مقتدرہ کے لاڈلے بھی رہے ہیں اور ان کے لیے ناقابل بھی ہیں. شاید انہیں اس بات کا ادراک اس وقت بھی تھا جب ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف سابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی کہ قبولیت کے ساتھ اقتدار میں آیا تو جا سکتا ہے مگر پھر مقبولیت اسی کے ساتھ جاتی ہے جو قبول نہیں. انہوں نے اس کا ایک درمیانہ راستہ عدم اعتماد کے فوری بعد عام انتخابات نکالا مگر ان کے اتحادیوں اور خود پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس وقت ظاہر ہے یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف کی اسپیچ لکھ لی گئی تھی. مئی 2022 کی بات ہے, کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں. وہ ان کی تقریر لکھی, الوداعی خطاب جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا, مرحوم عرفان صدیقی صاحب نے وہ لکھ لیا تھا اور میاں محمد نواز شریف, اس میں کیا گیم ہوئی تھی سب کو معلوم ہے. بہرحال پھر آگے جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے وقت ہی میاں صاحب نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان کا بیان بھی موجود ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں. میاں صاحب اب بھی مسلم لیگ نون کے قائد ہیں مگر اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوچ کا عہدہ قبول کر لیا ہے. اچھا اگر تو میاں صاحب نے کوچنگ کرنی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کی آنے والی 30 سال کی سیاست کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. کہ یعنی کہ آپ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے دنیا کا ہر کام کر لینا ہے. صحیح, یہ ہے نا میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست. بالکل صحیح. آپ جس وقت تک کھڑے تھے مزاحمت کر رہے تھے ایک مرتبہ تک درست تھا کہ آپ کی انٹری جس بھی طریقے سے ہوئی, لیکن اب آپ ایگزٹ پہ تالیاں بج رہی تھی نا تو آپ کا, لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس گود کی گرمی ستاتی ہے, آپ بیٹھتے ہیں اترتے ہیں بیٹھتے اترتے ہیں, یہ طریقہ کار. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج اس میں ایک پنجابی کی کہاوت بھی ہے نا کہ گود میں بیٹھ کے آپ داڑھی نوچیں گے تو پھر اگلے گود سے اتار بھی تو دیں گے. ہاں تو پھر بہرحال یہ آگے لکھتے ہیں کہ جناب کپتان کا رول بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کے سپرد کر دیا ہے, خود کوچ بن گئے ہیں اور بھائی وہ خود بھی اور بھائی بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے تیار ہو کے وزارت عظمیٰ تک پہنچے تھے اور آج ان کی سیاسی جانشین مریم نواز اس منصب پر ہیں مگر کیا وہ اس منصب تک پہنچ پائیں گے وزیر اعظم بننے کے. اس کے لیے بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, آگے کیا ہوتا ہے کہہ نہیں سکتا. لیکن بادی النظر میں تمام تر اچھے اور اہم اقدامات کے باوجود وہ اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو واپس نہیں لا پا رہے ہیں. پارٹی کے قریبی ذرائع کے مطابق شاید میاں صاحب بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس کیسے لایا جائے. یہ مسئلہ 2000 چھینا واپس تو کر لیں. اچھا پھر یہ کیونکہ ہسٹوریکل وہ سارا معاملہ ہے نا کہ بلاول بھٹو صاحب کا کیا ہوا تھا وہ سارا, لیکن اس کی کنکلوژن پر آ جاتے ہیں کہ پھر یہ عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب اگر اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر لے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے عثمان بزدار کو بنا دیا تھا, لیکن آخر میں یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج تبدیل تو کیے جا سکتے ہیں, من پسند لوگوں کو اقتدار میں لایا بھی جا سکتا ہے مگر ووٹر کا سیاسی مزاج تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یقین نہ آئے تو بنا کسی رکاوٹ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا کے دیکھ لیں. اصل سوال یہی ہے کہ آپ اقتدار سے چمٹے رہ سکتے ہیں, ایک مرتبہ
اپنے محلوں سے، اپنی سپر لگژری گاڑیوں سے، اپنے پروٹوکول سے، رائٹ لیفٹ ناکہ لگا کے مری کی کسی روڈ کے بجائے آپ ذرا جائیں نا اس وقت گوال منڈی چلے جائیں، ہاں پتہ چل جائے گا. آپ یہاں چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، جہاں جہاں کاشتکار موجود ہے اس وقت، جہاں جہاں سرکاری ملازم موجود ہے اس وقت، جہاں جہاں مزدور موجود ہے یعنی یہی ہے نا کل ملا کے پاکستان. پیچھے بچتا کیا؟ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں جو اس وقت کاروباری طبقہ ہے، ابھی وہ کی ہے نا خبر لاک ڈاؤن محمد مالک صاحب نے، جو ٹریڈرز کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، انہوں نے پھر ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ٹریڈرز نے کیا گلے شکوے کیے. وہ محمد مالک صاحب نے کہا کہ اندر یہ باہر بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں، اندر تو کہانی کچھ اور. پریس ریلیز پہ تو نہیں دنیا چلتی. اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے نے، میں ابھی آپ جانتے بھی ہیں، میرے ایک جاننے والے ہیں، نام کا تذکرہ نہیں کرتے، بہرحال ان کا PWD میں ایک کاروبار ہے. ان سے میں نے پوچھا کیا صورتحال، انہوں نے کہا عیسیٰ بھائی پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا معاملہ، لیکن پھر یہ لاک ڈاؤن لگا، لاک ڈاؤن میں چیزیں بالکل تبدیل ہو گئیں. میں نے کہا تو لاک ڈاؤن جب کھل گیا عید کے دنوں میں تب کیا؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 400 سوا 400 420 روپے 22 روپے 25 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوا کے ایک بندہ 4 منڈیوں میں جائے گا، وزٹ کرے گا جانور خریدنے کے لیے، اس کے پاس بچا کچھ ہے کہ وہ عید کی شاپنگ کرے گا؟ اس وقت یقین مانیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے، جو شاپ کیپرز ہیں، آپ جا کر ان کے ساتھ 5 منٹ بتا کے دیکھیں. میں نے رستے میں آپ سے کیا گفتگو کی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وزیر اعظم کی اپروول سے جاری ہوا ہے کہ 9 بجے دکانیں بند کر دیں. میں نے آپ کو اس میں 2 مثالیں دی نا کہ کریانے کی دکان جو ہے 9 بجے بند کر دیں، ہوٹل جو ہے وہ 11 بجے بند کر لیں یا 12 بجے بند کر لیں. آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، ٹیبل پہ 4 5 6 کرسیاں میکسیمم ایسے ہی ہوتا ہے، اوپر آپ کے 8 10 لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. کریانے کی دکان میں ٹوٹل اتنی لائٹیں ہوتی ہیں. وہاں اس کا کاروبار بند کر کے جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیزیں گھر میں استعمال ہونے والی ایک دکان پر اویلیبل ہوتی ہے، اس دکان کو آپ نے بند کر دیا. ہوٹل میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بھی بند کریں، لیکن اب کمپیرزن کو عقل کا استعمال تو کریں کہ بجلی زیادہ کہاں پہ بچ رہی ہے، استعمال کہاں پہ ہو رہی ہے. گرمیوں کا موسم ہے، 7:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے. گرمی کے موسم میں آپ کو پتا ہے پنجاب میں ٹیمپریچر 30 40 کئی جگہوں پہ 50 تک بھی چلا جاتا ہے. لوگ سورج غروب ہونے کے بعد، ہماری عادت ہے کہ ہم نے بازار میں اگر کوئی ہلکی پھلکی شاپنگ کرنی ہے تو ہم مغرب کے بعد جاتے ہیں. عادت کی بات نہیں ہے، مجبوری ہے موسم کی. اس وقت اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور جو ٹریفک کے حالات آج کل سڑکوں پر ہوتے ہیں، کہیں کھڈے کہیں ٹوٹی پوٹی اور یہ وہ، جو ہی آپ دکان پر پہنچتے ہیں اگلا شٹر نیچے کر رہا ہوتا ہے. دکان بند ہونے کا جو آپ کس پتھر میں جا کے سر ماریں کہ بھائی کسی دن کسی ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے آپ مشورہ لے لیں کہ لوگوں کے ساتھ اب کر کیا رہے ہیں. تو سیاسی کہانی کی ہلکی پھلکی واپسی ہوئی ہے مغل صاحب، لیکن میاں صاحب کی سیاست میں واپسی یا ان کا ایسا پولیٹیکل کم بیک کہ جہاں پر ان کا ووٹر ان کی طرف دوبارہ اٹریکٹ ہو جائے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.